السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفي روایت آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حاضرین مجلس، یہ نکاح کی محفل ہے اور نکاح اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی سنت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ رب العالمین نے محبت اور رحمت کو قائم کر دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ روم کی آیت ہے۔ اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو یہی ایک آیت نکاح کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ مزید باتیں بیان کرنے کی اس میں ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ رب العالمین نے جب اسے اپنی نشانی قرار دے دیا ہے تو پھر اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ پر جب غور کرتے ہیں تو جو نتیجہ نکل کر کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے علاوہ سکون حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں یا نکاح کے علاوہ دوسرے طریقے سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان میں سکون نہیں ہوتا، ان میں خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ شریعت کے خلاف رشتے ہوتے ہیں اور یہ رشتے بے سکونی کے ساتھ ساتھ گناہ پر بھی مبنی ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین غور کریں، آپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان نبیوں کو بیوی بچوں والا بنایا، نکاح والا بنایا، اور نبیوں کی ایک نہیں دو دو تین تین چار چار اس سے زائد بھی بیویاں رہی اور وہ سب صاحب اولاد رہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ دنیا میں جب آئیں گے تو وہ نکاح کریں گے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو نکاح کے بغیر، اس لیے جو لوگ یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ ہم نکاح کے بغیر زندگی گزار لیں گے یا نکاح کے علاوہ دوسرا راستہ جو تلاش رہے ہیں، لیونگ ریلیشن شپ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یا اسی طرح سے ہم کورٹ میرج کر لیں یا ایسے ہی کوئی اور طریقہ اختیار کریں، یہ سارے طریقے شریعت کے خلاف ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو بیان فرمائے ازواجن کا جو لفظ استعمال کیا، زوج کسے کہتے ہیں؟ جوڑا جوڑا،
اور جوڑا جو بن رہا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایجاب اور قبول کے ذریعے وہ جوڑا قائم ہے۔ اگر ایجاب اور قبول نہیں ہے، ولی نہیں ہے، تو پھر یہ نکاح درست نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، نکاح بغیر ولی کے درست ہی نہیں ہوگا۔ اب بہت سارے ہمارے نوجوان بچے، بہت ساری ہمارے نوجوان بچیاں یہ بھاگ کر کے یا آپس میں خود رشتہ قائم کر کے ماں باپ سے دور ہٹ کر کے ان کی رضامندی کے بغیر جو شادی بیاہ کر لیتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، جو اپنے آپ کو کپل کہلاتے ہیں۔ اسلام میں کپل کی اجازت نہیں، اسلام میں نکاح کے رشتے میں آ کر کے زندگی گزارنے کی اجازت ہے، ورنہ پوری زندگی زناکاری یا اسی طرح سے بدکاری میں گزر جائے گی۔ اور بغیر نکاح کے جو رشتہ قائم کیا گیا ہے، اس رشتے کے ذریعے جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا یا ولد الحرام کہلائے گی، جس کا نہ تو باپ میں حصہ رہے گا اور نہ ہی سماج اور معاشرے میں کوئی اس کی جو ہے اہمیت یا اسی طرح سے اس کی کوئی حیثیت برقرار رہ پائے گی۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا کہا کہ یہی جوڑا مراد ہے جو آج اس مسجد کے اندر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایجاب اور قبول کے ذریعے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح من سنتی کے ضمن میں شامل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نکاح کے ذریعے نکاح کیوں کیا جاتا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ سب سے اہم اور بڑا مقصد یہ ہے، ایک تو یہی اللہ نے بیان فرما دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ، میاں اور بیوی جس رشتے میں قائم ہوتے ہیں اس کے اندر سکون ملتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور یہ تمہارے لیے لباس ہے، یعنی شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے۔ اور آپ ہم سب بخوبی جانتے ہیں یہ لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ اپنے جسموں کے عیب چھپانے کے لیے، اپنے جسموں کے عیب چھپانے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے، زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے ہم نے لباس زیب تک کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد میاں جو ہے بیوی کے راز محفوظ رکھے اور بیوی جو ہے شوہر کے راز محفوظ رکھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے عیبوں کو مارکیٹ میں نہ اچھائیں، ایک دوسرے پر کتا چینی یا اسی طرح سے کوئی بھی بیماریاں برائیاں ہو تو اسے سماج میں لے آئے، جو آج ہمارے درمیان بہت عام ہے۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ 6 مہینے 7 مہینے 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد وہ رشتہ پھر ٹوٹنے کے کگار پر آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے لباس کو لباس صحیح سمجھا نہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ لباس جب ایڈجسٹ نہیں ہوگا تو آپ کو کوفتگی ہوگی۔ لباس صحیح سالم ہے، آپ کے جسم کے حساب سے ہے، تو پھر وہ لباس آپ کو پہننے میں بھی مزہ آئے گا اور پھر آپ اسے برابر چاہ کر پہنیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آپ شادی بیاہ کے لیے رشتہ تلاشتے ہیں اس کا معیار بتایا ہے کہ دین والی لڑکی کو ترجیح دو، فاظفر بذات الدین۔ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے مال والی ہو، حسب و نسب والی ہو، اور اسی طرح سے خوبصورت ہو، اور یہ تینوں نہ بھی ملنا ضروری ہے، نہیں مل رہے ہیں تو پھر دین والی۔ چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین والی، اور دین والی کو ترجیح دو۔ تو آپ کا لباس صحیح ہونا چاہیے، اور یہی معیار لڑکے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسا داماد تلاشو۔ داماد کا معیار بتایا کہ سماج اور معاشرے میں اپنی بچی کے لیے ایسا داماد تلاشو جو اخلاق مند ہو، جو دیندار ہو۔ جب ایسا مل جائے تو پھر ڈگریاں مت دیکھو، یہ مت دیکھو کون سی کنٹری میں وہ کما رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کیسے ہے۔ اس کے اخلاق سے راضی ہو، اس کے دین سے راضی ہو، فزوجوہ، اپنی بچی کو اس کے ساتھ بیاہ دو، اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، صرف اونچے اونچے خواب دیکھتے رہو گے تو گھر میں بیٹھی بیٹھی بچی بھی بوڑھی ہوگی، اور پھر یہ نیک صالح داماد بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ایک لمبا چوڑا بھوچال آئے گا، لمبا چوڑا فساد برپا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیوی یعنی بہو اور داماد دونوں کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ معیار کیا ہونا چاہیے۔ جب لباس ہے تو لباس درست رہے گا،
پہننے میں مزہ آئے گا۔ پھر ایک دوسری جو اہم نکاح کے مقاصد میں سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ نسل انسانی کے آگے بڑھانے کا ذریعہ، اسی لیے حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے نا۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے تکمیل ایمان کا باعث۔ نکاح کے ذریعے ہمارے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب تک آپ کا ایمان ادھورا تھا، لیکن جب آپ نے نکاح کر لیا ہے تو پھر آپ کا ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي، آدھے کے بارے میں ڈرو، اس آدھے میں بیوی کے حقوق ہیں، اس آدھے میں جو ہے ماں باپ کے حقوق ہیں، اس آدھے میں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اسی آدھے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب ہیں۔ اس کے بارے میں ڈریے، نماز روزے کے پابند رہیے، دیندار بن کر کے رہیے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے۔ اور پھر ایک چیز اور نکاح کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے ہماری عفت اور پاک دامنی کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ دولہا، وہ نکاح کرنے والا شخص جو اس نیت سے نکاح کر رہا ہے کہ اس کی عزت اور آبرو محفوظ رہے، وہ گناہ میں نہ پڑنے پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد کرنا اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہیں۔ کون اللہ پر واجب قرار دے سکتا ہے؟ اللہ پر کوئی چیز لازم کر سکتے ہیں؟ واجب قرار دے دیا اللہ نے خود اپنے اوپر۔ ان میں سے ایک ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو عفت اور پاک دامنی چاہتا ہے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی نیت سے نکاح کر رہا ہے، کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، اس لیے نکاح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو، تو یہ یاد رکھے وہ بندہ کہ اللہ کی مدد ایسے شخص پر نازل ہوتی ہے اور ایسا شخص اللہ کی مدد کا مستحق ہوتا ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے ڈرتے ہیں اپنے بچوں کی شادی کرنے سے، بچیوں کی شادیاں کرنے سے، داماد کچھ کماتا نہیں ہے، داماد کچھ کرتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم میں جو مرد، جو عورتیں بے شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، ایسے لوگوں کو، سرپرستوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ ان کا نکاح کر دو۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، کچھ کما نہیں سکتے ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کی برکت سے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں کے تجربات شاہد ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیزیں گواہ ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں شادی سے پہلے کسی پٹری پر نہیں تھے، لیکن شادی کے بعد ان کو ایک پٹری مل گئی ہے، ایک لائن مل گئی ہے، اور پھر وہ محنت اور جستجو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں اس میں بے نیازی عطا فرماتا ہے، مالداری عطا فرماتا ہے، وہ ایک دن سرمایہ دار بن جاتے ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، آپ ڈرو مت، خوف مت کھاؤ، سرپرستوں کو بھی یہ نصیحت ہے، قرآن آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے آپ ڈریے مت۔ ایک بچی ہی کا تو گھر کے فیملی میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک بچی کا، نہ جانے کتنے فضول خرچی آپ کرتے ہیں، ایک بچی کو لا کے گھر میں آپ کھلا نہیں سکتے کچھ دن تک، اس کا شوہر پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کے اس بیوی کے لیے فکر مند ہو جائے گا، وہ بچی آپ کے فیملی ممبر میں بڑھ کر کے اس کے لیے دعائیں کرے گی، انشاءاللہ اس کی دعاؤں سے آپ کے بچے کی نوکری ملے گی، یا اسی طرح سے اس کے رشتہ داروں کے مدد کے ذریعے سے اس کو بھی کچھ نہ کچھ حیثیت اور وقار مل جائے گا اور اپنا کچھ کاروبار کرنے کے لیے سوچے گا۔ رشتہ داریاں اسی لیے قائم ہوتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ہم مددگار ہوں، معاون ہوں، دکھ سکھ میں شریک رہے۔ اسی طرح سے ایک اہم مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک نایاب تحفہ ہے، اس رشتے کو میرے بھائی یہ بچا کے رکھا۔ یہ رشتہ جو تحفے کے طور پر ہمیں مل رہا ہے یہ اعتماد پر ٹکا رہتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، صرف اعتماد اور بھروسے پر ٹکا ہے، اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے اعتماد کو دھکا نہ پہنچائے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اعتماد اور بھروسے کی زندگی گزاریے، پاک دامنی کی زندگی گزاریے، آپ کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین خیر و برکت بھر دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا اس میں مدد کریں اور اس طرح سے جو ہمارے معاشرے میں تاخیر ہو رہی ہے اس تاخیر سے اشتراک کریں۔ تو یہ سارے مقاصد یا یوں کہہ لیجیے اہمیت، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نکاح کے جوڑے میں جو محبت پیدا ہوتی ہے دنیا میں آپ تلاش کریں، کسی جوڑے میں وہ محبت آپ نہیں پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ محبت آپ نہیں دیکھتے، نہ آپ بچی والوں کو جانتے تھے، نہ آپ بچے والوں کو جانتے تھے، لیکن یہ میاں بیوی آپس میں ایسے ہو گئے جیسے ایک جان دو قالب ہو۔ جسم گرچہ دو ہے لیکن تکلیف اگر شوہر کو ہے تو اس کی ٹیس بیوی بھی محسوس کرتی ہے، اور اگر تکلیف بیوی کو ہے تو اس کی ٹیسیں، اس کی درد، اس کی تکلیف کو جو ہے شوہر بھی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے آپ یہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، اللہ کی طرف سے فطری طور پر یہ چیز اس رشتے میں آ جاتی ہے، ورنہ آدمی دوسرے ذریعے سے جو رشتہ بناتا ہے اس میں پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، نہ جانے کون کون سی چیزیں، حتیٰ کی زمین جائیداد سب نیلام کر دیتا ہے، مگر اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ تو کہنے کی باتیں میرے بھائیوں بہت ہیں، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کرے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے، اور اسی طرح سے جب رشتہ یہ قائم ہو گیا ہے تو بیوی کا باپ بمنزلے باپ ہو جاتا ہے، بیوی کی ماں بمنزلے ماں ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے شوہر کا باپ بمنزلے باپ ہو گیا، اس کی ماں بمنزلے ماں ہو گئی۔ تو اس بیٹی کو چاہیے کہ وہ وہاں اپنے ساس کا خیال اپنے ماں کی طرح سے کرے، اپنے سسر کا خیال اپنے ماں کی طرح سے کرے، اور اسی طرح سے یہاں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے سسر کا خیال بچی کے باپ کا اپنے باپ کی طرح سے کرے، اپنے ماں کی طرح سے کرے، یعنی جو القاب ہیں ماں باپ کے، جیسے بچی پکارتی ہے ویسے آپ بھی ماں اور باپ کہیے، یہ جوڑوں میں محبت آتی ہے، ورنہ تمہارے امی تمہارے امی، یہ اجنبیت کبھی نہیں برقرار ہے۔ آج یہی وجہ ہے رشتے جو ہیں ہماری کھٹائیوں میں پڑتے جا رہے ہیں، اس پر ذرا دھیان دینے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نکاح کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے درمیان نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں رشتہ داریوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے آج جو یہ نیا جوڑا نکاح یہ بندھن میں قائم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین طرفین کی رشتہ داریوں میں مضبوطی پیدا فرما۔ رب العالمین ان دونوں کے رشتے میں جو بھی حاسد یا شریر قسم کا آدمی یا کوئی بھی چیز حسد والی شر والی داخل ہو رہی ہے، حائل ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین انہیں ان شرارتوں سے اور ایسے حاسدوں سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے نیک صالح اولاد عطا فرما جو امت کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے باعث فخر ہو اور دین کا داعی اور سپاہی بنا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله واحسن